اسی طریقے سے اپنی ذاتی اصلاح کے بھی اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو جائے ان مہینوں میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ جو ہے بیہودہ باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے اپنے حج میں۔ حج مبرور جو ہوتا ہے یعنی جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی بھی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ جس میں فسوق اور جدال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر انسان اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس کے پسند کی چیزیں نہیں ہوتی، دوسروں سے جھگڑے بھی ہونے کا امکان ہے اور ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ان سے پرہیز کرتے ہوئے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا وہ حج قابل قبول ہوگا۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اپنے لیے راستے کا سامان لے لیا کرو۔ اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ یوں ہی منہ اٹھا کے چلے جائے صوفیوں کی طرح کہ اللہ کھلائے گا اور پلائے گا، نہیں، اپنا سامان کھانے پینے کا اور جو زاد راہ ہوتا ہے انسان کا اس کی تیاری کے ساتھ انسان جائے۔ لیکن فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین جو راستے کا سامان ہے وہ تو اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ چاہے آپ دنیا کے کھانے پینے کا سب سامان ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے نہیں، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، برائیوں سے، فواحش، منکرات سے نہیں بچتے، تو ان سامان کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان پہنچائیں، جتنی بھی سہولیات ہیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، چاہے آپ کے پاس دنیا کا ساز و سامان کم ہی کیوں نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ جو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے جنگل و بیابانوں میں نکل جائیں، دین اور دنیا چھوڑ دیں، اس کا نام ہے دین پر عمل کرنا اور پرہیزگاری۔ ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے بعض جو ہے تصور بنا لیا ہے کہ ولی اللہ یہ ہوتے ہیں، الگ سے بیٹھے ہوتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور رہبانیت اپنائی ہوتی ہے۔ چنانچہ حج کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ وہاں پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، کام کاروبار بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں، تجارت، اور فرمایا کہ وہاں پہ یہ دعا کرو بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا بلکہ پہلے ذکر کیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور بھلائی دے جو اللہ نے حلال اور جائز قرار دی ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی ہمیں خیر اور بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔